اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے مطابق جوتا کون سا پہننا چاہیے؟ دین اسلام نے کن رنگوں کے جوتوں کو پہننے سے منع فرمایا ہے اور کن رنگوں کے جوتوں کو پہننے کی طرف دین اسلام نے ترغیب دلائی ہے؟ اور نمبر 4، جوتے پہننے کے آداب کون کون سے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں 10 اہم نکات بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہر شیعہ علی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ مومنین، کافی حضرات سوال کر رہے تھے، لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم فرامین معصومین کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ سے ملتمس ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم آپ کی خدمت میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکے، محرم الحرام اور مجالس کی مصروفیات کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آج سے ہم یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور سوالات اور اس طرح کی اہم موضوعات پر بنائی گئی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لہذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھا کریں، ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اب مومنین، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ دین اسلام جو کہ کامل اور اکمل مذہب ہے، اس دین کے اندر دین اسلام نے، آل محمد نے، فرامین معصومین میں انسان کی زندگی گزارنے کے مکمل پہلوؤں کو دین اسلام نے بیان کر دیا۔ جہاں نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، ہر مسائل کو دین اسلام نے، فقہ اہل بیت نے بیان کیا ہے، وہاں پر چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو کہ ناخن کس طرح کاٹیں، جوتا کون سا پہنے، کپڑے کون سے پہنے، جوتا کس طرح پہنے، ان تمام مسائل کو دین اسلام نے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ ان مسائل پر عمل کرنا، ان چیزوں کو فالو کرنا ہماری زندگی کے لیے کس قدر مہم ہے، وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مومنین، امام ششم کا فرمان ذیشان ہے کہ اچھے جوتے پہنا کرو۔ یہ معصوم کا فرمان ہے۔ کیوں؟ اچھے جوتے پہننے سے انسان کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، اس کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ اگر بند جوتا ہے، کوشش کیا کریں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بند جوتا پہنے، ایک تو آپ کا جسم، آپ کے پاؤں محفوظ رہتے ہیں، نمبر 2، آپ کی طہارت کا جو ذریعہ ہے وہ بھی اسی اچھے اور بند جوتوں کے اندر ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ راستے سے گزر رہے ہوں، واش روم میں جائیں تو کچھ نجس چھینٹے پڑ جائیں، لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ اچھے جوتے پہنا کرو۔ نمبر 2، معصوم فرماتے ہیں کہ ایسے جوتے پہننے سے اجتناب کرو کہ جس کا تلوہ برابر ہو، یعنی جو جوتے کے تلوہ حصہ ہوتا ہے اگر وہ برابر ہو تو ایسے جوتا پہننے سے معصوم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ معصوم نے علت بھی بتائی ہے کہ یہ جوتے یہودی ایسے جوتے پہنا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایسے جوتے لے چکے ہیں یا پہن چکے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں مومنین، یہ جو ہم جتنے بھی نکات آپ کو بتا رہے ہیں یہ حرام نہیں ہے۔ یہ اگر آپ ایسا جوتا پہن لیں کہ جو جس جوتے کا تلوہ برابر ہے تو وہ حرام نہیں ہے، ہاں ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس کے فوائد بھی ہیں جو آگے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لہذا جس جوتے کا تلوہ برابر ہو اس جوتے کو پہننے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3، کالے رنگ کے جوتے نہیں پہننے چاہیے۔ یہ امام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ کیوں نہیں پہننے چاہیے؟ اس کے اسباب، اس کی علت بھی بیان فرمائی ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلا نقصان کہ کالے رنگ کے جوتے کو پہننے سے حضرت انسان کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، قوت جنسی کم ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، اور یہ جابر حکمران کی علامت ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بینائی کم نہ ہو، رزق میں وسعت ہو، تو معصوم فرماتے ہیں کہ کالے رنگ کا جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ اس کے برعکس معصوم فرماتے ہیں کہ کون سا جوتا پہننا چاہیے؟ سوال ہو سکتا ہے اگر کالے رنگ کا نہیں پہننا تو کون سا جوتا پہننا چاہیے؟ تو معصوم فرماتے ہیں یا سفید رنگ کا یا پیلے زرد رنگ کا جوتا پہننا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے فوائد ہیں، انسان کی بینائی بڑھ جاتی ہے، انسان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، آفات دور ہوتی ہیں، اور یہ ایک شیعہ، ایک مومن مسلمان کی
علامت ہے، لہذا سفید رنگ کے جوتوں کو پہننا چاہیے، کالے رنگ کے جوتوں کو پہننے سے منع فرمایا۔ اگلا نقطہ، اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کیا اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ جوتے زیادہ کپڑے لے سکتا ہے، پہن سکتا ہے؟ تو شریعت فرماتے ہیں اگر اچھی جاب ہے، اچھا رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اگر فضول خرچی میں نہ آئے، اس کے علاوہ وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ جوتے بھی لے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اچھا لباس بھی زیب تن کر سکتا ہے اور لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ جو اس کا فعل ہے یہ فضول خرچی میں نہیں آنا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ جی، اب یہ جوتوں کو پہننے کے آداب کیا ہیں؟ مومنین ہم جلدی جلدی بتا رہے ہیں جوتوں کو پہننے کے، کیونکہ معصومین نے بیان فرمایا، لہذا اس میں حضرت انسان کے لیے بہتری ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی بہتری ہو اور اس کے لیے مشکلات ختم ہو جائیں اور رزق بڑھ جائے، رزق وسیع ہو جائے اور قدم قدم پہ چھوٹے چھوٹے کام سے اس کو ثواب ملتا رہے، تو یہ کام کرنے چاہیے۔ اب بتاتے ہیں کہ معصومین نے جوتا پہننے کے آداب کیا بتائے ہیں۔ سب سے پہلے معصوم فرماتے ہیں جب آپ نے جوتا پہننا ہو تو سب سے پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنے، یہ معصوم نے ادب بتایا، ثواب بھی ہے اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ یقیناً جو چیز معصومین علیہ السلام بتاتے ہیں وہ حضرت انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ دائیں طرف سے پہنے، اور جب جوتے اتارنے ہوں تب آپ پہلے بائیں طرف کا جوتا اتاریں، پہننے ہیں تو دائیں طرف سے، اتارنے ہیں تو بائیں طرف سے۔ آگے اگلا جو ادب ہے، جو آداب میں شامل ہے، مرد اگر ہو سکے تو جوتوں کو بیٹھ کر پہنے، اس کے لیے معصوم نے تاکید دلائی ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، اگر ہو سکے تو مرد اپنے جوتوں کو بیٹھ کر پہنے اگر ممکن ہو سکے تو۔ اب اگلا جو ادب ہے جو ان آداب میں شامل ہے وہ کہ بیٹھتے وقت اور کھانا کھاتے وقت معصوم فرماتے ہیں بہتر ہے، مستحب ہے کہ آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں۔ جب آپ بیٹھ رہے ہیں کسی محفل میں یا آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں۔ اگلا جو مسئلہ ہے موزے اور جراب، چونکہ علماء کرام نے موزوں اور جراب کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے اور اس کا پہننا بھی مستحب ہے، سنت ہے، لہذا اگر یہ پہنتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ خاتون پر کیا موزے و خاتون پہنے یا جرابیں پہننے خاتون پر واجب ہے یا نہیں، تو یہ ہمیشہ فقہی مسئلہ یاد رکھیں کہ مذہب تشیع میں خاتون کے لیے نامحرم سے اپنے پاؤں کو چھپانا بھی واجب ہے، لہذا جب بھی وہ محفل میں جائے، نامحرم اگر کہیں ہے، بازار میں جا رہی ہے، کہیں اور جا رہی ہے، گلی میں جا رہی ہے یا کسی ایونٹ میں جا رہی ہے، تو وہاں پر اس خاتون کے لیے لازم و واجب ہے کہ اپنے پاؤں کو جراب کے ذریعے یا موزوں کے ذریعے چھپائے، اگر نہیں چھپائے گی تو حرام کا مرتکب ہوگی۔ لہذا مومنین یہ چند مسائل تھے، چند احکام تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ دعا ہے کہ خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔